फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे होटल ट्रांसिल्वेनिया का सेकंड पार्ट, जहां इंसान और ड्रैकुला मिलकर नई लाइफ शुरू करने लगे हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मूवी शुरू होती है होटल ट्रांसिल्वेनिया से, जहां हम देखते हैं कि सारे मॉन्स्टर मिलकर जॉनी और मैविस की शादी की तैयारी कर रहे हैं। पता चलता है कि अब इंसान और मॉन्स्टर में दोस्ती हो गई है और वह सब मिलकर रह रहे हैं। शादी में जॉनी की फैमिली को भी इनवाइट किया जाता है और एक बहुत बड़े ग्रैंड सेलिब्रेशन के बाद इनकी शादी हो जाती है। आगे का सीन 1 साल बाद का है, जहां मैविस ड्रैग को कुछ बताना चाहती है और वो दोनों अपने बैड के रूप में आ जाते हैं, जहां मैविस उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर ड्रैग बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि अब फैमिली में एक और वैम्पायर आने वाला है। जल्द ही वो दिन आ जाता है। मैविस एक बेबी बॉय को जन्म देती है। वो लोग उसका नाम डेनिस रखते हैं। ड्रैग उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसका हमेशा ख्याल रखेगा। डेनिस बड़ा होने लगता है। मैविस इसकी सेफ्टी के लिए पूरे होटल को बेबी प्रूफ बनाने लगती है ताकि कहीं गलती से भी इसको कुछ चोट ना लग जाए। जॉनी के पेरेंट्स को भी लगता है कि डेनिस एक इंसान है क्योंकि इसके वैम्पायर जैसे दांत नहीं हैं। लेकिन डेनिस उसे बताता है कि 5 साल की उम्र तक इसके वैम्पायर टीथ निकल आएंगे, वो भी एक वैम्पायर बन जाएगा। इधर जॉनी होटल को हाईटेक और प्रमोट करने के लिए सभी मॉन्स्टर्स को लैपटॉप और सेलफोन यूज करने को कहता है। इसका मानना है कि इस तरीके से मॉन्स्टर इंसानों के और ज्यादा करीब आ सकते हैं। वो ड्रैग को भी एक सेलफोन देता है, लेकिन ड्रैग इसे बड़े नील्स होने की वजह से यूज़ नहीं कर पाता है। तो तब जॉनी इसे एक डेमो भी देता है। यहाँ ड्रैग नोटिस करता है कि मैनिस और जॉनी साथ अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन बेबी की वजह से वो बहुत बिजी रहती है। आगे हम देखते हैं कि ड्रैग डेनिस को बैट में बदलना सिखाता है ताकि वो जल्दी से एक वैम्पायर बन सके, लेकिन डेनिस को ये सब खेल लगता है। मैविस भी ये सब देख लेती है और ड्रैग को ये सब करने से मना करती है। वो कहती है कि इसके सोने का टाइम है, क्योंकि वो इंसान और मॉन्स्टर दोनों का शेड्यूल फॉलो करता है। ड्रैग भी देखता है कि डेनिस को रियल मॉन्स्टर की जगह टीवी पर आने वाला एक केकी मॉन्स्टर पसंद है। ये सब देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है। आगे वो वैन के बच्चों का बेबी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जहां शैतानी करते हुए गिरते हुए डेनिस का एक दांत टूट जाता है। ड्रैग को लगता है कि शायद इसके वैम्पायर टीथ आने वाले हैं, लेकिन मैविस कहती है कि डेनिस एक मॉन्स्टर नहीं है, एक नॉर्मल बच्चा है। इसीलिए वो अपनी फैमिली के साथ कैलिफोर्निया जाने का सोच रही है, जहां जॉनी की फैमिली रहती है। ड्रैग फ्रैंकिसी से इस बारे में बात करता है और उसकी बातों से उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैविस और जॉनी को एक हॉलीडे के लिए भेजा जाए ताकि पीछे से वो डेनिस को मॉन्स्टर बनने की स्किल सिखा सके। वो जॉनी के पास जाता है। वो खुद भी होटल छोड़कर नहीं जाना चाहता। वो इसे अपना प्लान समझाता है। प्लान के मुताबिक जॉनी कुछ दिन के लिए मैविस को अपनी फैमिली के पास ले जाएगा, जिससे इन दोनों को साथ वक्त गुजारने का मौका भी मिलेगा। जॉनी मान जाता है और जल्दी वो लोग ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैविस ड्रैग को डेनिस का शेड्यूल समझाकर इसका ध्यान रखने के लिए कहती है और फिर दोनों अपनी ट्रिप पर जाने के लिए निकल जाते हैं। इनके जाते ही ड्रैग अपने दोस्तों से मिलकर डेनिस को एक ट्रिप पर ले जाता है ताकि वो सब इसे अपनी स्किल सिखा सके, क्योंकि इससे लगता है कि शायद इससे डेनिस में छुपा हुआ मॉन्स्टर बाहर आ जाएगा और वो अपने दांत निकालकर एक वैम्पायर बन जाएगा। सबसे पहले वो लोग फॉरेस्ट ऑफ सिलगोजिया में जाते हैं, जहां ड्रैग बचपन में बहुत मस्ती करता था, लेकिन पता चलता है कि अब वहां एक पार्क बना दिया गया है जहां ड्रैग फ्रैंकी को इंसानों को डराने के लिए कहता है, लेकिन उससे कोई भी नहीं डरता और लोग इसके साथ सेल्फी बनाने लगते हैं। आगे आती है वान की। ड्रैग इसे शिकार करने के लिए कहता है, लेकिन वो बताता है कि इसने शिकार करना बहुत देर पहले छोड़ दिया है। तभी इनके सामने एक डियर आ जाता है और सब जबरदस्ती वान को इसे मारने के लिए भेजते हैं, लेकिन देखते हैं वो वहाँ एक डॉगी के साथ फ्रिस्बी खेलने लगता है। ड्रैग को बहुत गुस्सा आता है और वान से लड़ने लग जाता है। इस लड़ाई से इनकी गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है और उनका एक साथी ग्लोबी इनसे अलग होकर एक खाई में गिर जाता है। इधर मैविस और जॉनी भी कैलिफोर्निया पहुंच जाते हैं, जहां जॉनी इसे पूरा शहर घुमाता है। वो इसे एक साइकिल पार्क पे भी ले जाता है, जहां मैविस अपनी पावर से बच्चों को बहुत एंटरटेन करती है, जिसे देखकर वो सब इम्प्रेस हो जाते हैं। मैविस को भी लगता है कि डेनिस को बड़ा करने के लिए ये जगह परफेक्ट है। पता चलता है कि जॉनी ये सब इसका ध्यान भटकाने के लिए कर रहा था ताकि वो डेनिस को कॉल ना करे, लेकिन इसका प्लान फेल हो जाता है और मैनिस ड्रैग से बात करने के लिए फ़ोन मिलाती है। और फिर हम देखते हैं कि ड्रैग डेनिस को बताता है कि कैसे वो अपनी पावर से पूरे जंगल में रेत का तूफान ला सकता है, लेकिन वो अभी भी अपना कमाल नहीं दिखा सकता है और ड्रैग उसे नीचे से फेंक देता है। उसे लगता है कि इस तरीके से वो खुद को बदल कर उड़ने लग जाएगा और इसका ट्रांसफॉर्मेशन मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन काफ़ी देर वेट करने के बाद भी डेनिस नहीं बदलता है और हार कर ड्रैग उसे नीचे गिरने से ठीक पहले बचा लेता है।
اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بیٹھے سبھی چھوٹے ویمپائر یہ سب ریکارڈ کر لیتے ہیں اور وہ اسے اپنے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ ادھر فرینکی کی وجہ سے ٹاور نیچے گر جاتا ہے اور پورے کیمپ کو تباہ کر ڈالتا ہے۔ کیمپ میں آگ لگ جاتی ہے جس سے ان کی گاڑی بھی جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ ادھر کیلیفورنیا میں جونی اور اس کے پیرنٹ میوس کو کمفرٹیبل فیل کروانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ دیکھتی ہے کہ انہوں نے اس کے لیے ہانٹڈ بیڈ روم بھی بنوایا ہے اور کچھ مکس کپل کو بھی انوائٹ کیا ہے تاکہ اسے یہاں کچھ الگ نہ لگے۔ ڈینس کو لگتا ہے کہ کہیں کوئی اس کی طرح ڈینس کو بھی عجیب نہ سمجھے، اس لیے وہ اسے یہاں بڑا کرنا چاہتی ہے۔ تبھی جونی کے پاس ایک ویڈیو آ جاتا ہے جو اصل میں ڈریک اور ڈینس کا ہوتا ہے۔ انجانے میں وہ اسے میوس کو دکھا دیتا ہے جو ڈریک کو فون کرتی ہے۔ ڈریک اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہاں سب ٹھیک ہے، لیکن وہ جونی کو فوراً واپس جانے کے لیے کہتی ہے۔ ڈریک بھی سمجھ جاتا ہے کہ اب انہیں واپس ہوٹل جانا ہوگا، لیکن بنا گاڑی کے پاسبل نہیں ہے۔ تبھی وہاں گلوبی اپنی اسکوٹر پر آ جاتا ہے اور وہ سب اس پر بیٹھ کر واپس جانے لگتے ہیں۔ ادھر پلین کی ٹکٹ نہ ملنے پر میوس بیڈ میں بدل جاتی ہے اور جونی کو لے کر واپس جانے لگتی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ گلوبی کے اسکوٹر کی چارجنگ ختم ہو جاتی ہے اور تب ڈریک کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ فرینکی کو گلوبی میں ہوا بھرنے کو کہتا ہے اور وہ اسے بلون کی طرح یوز کر کر ہوٹل تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ میوس کو فون کرتا ہے لیکن وہ دیکھتی ہے کہ وہ اس سے پہلے وہاں پہنچ چکی ہے اور وہ اس کو اس کا ویڈیو دکھاتی ہے۔ وہ کہتی ہے وہ ڈینس کو زبردستی ویمپائر نہیں بنا سکتا۔ یہاں میوس فیصلہ کرتی ہے کہ ڈینس کا 5th برتھ ڈے منا کر ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی اور یہ سن کر ڈریک اداس ہو جاتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈینس کے برتھ ڈے کے لیے گیسٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں جن میں جونی کی فیملی اور کچھ انسانی بچے بھی ہوتے ہیں۔ ادھر جونی کی موم میوس سے اس کی فیملی کے بارے میں پوچھتی ہے، جہاں ڈریک کو پتہ چلتا ہے کہ میوس نے اپنے دادا ولاد کو بھی پارٹی میں انوائٹ کیا ہے۔ یہ سن کر وہ ڈر جاتا ہے اور سب کو فریز کر کے جونی کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے ڈیڈ ایک بہت بڑے ویمپائر ہیں اور انہیں انسانی بالکل پسند نہیں۔ پھر جونی اپنا دماغ لڑاتا ہے اور تھیم پارٹی کہہ کر سب کو مانسٹر بنا دیتا ہے۔ ادھر ولاد کو بھی میوس کا بھیجا ہوا انویٹیشن ملتا ہے اور وہ اپنی سرونٹ ویلا کے ساتھ وہاں جانے کی تیاری کرتا ہے۔ ویلا تھوڑا گھبراتی ہے لیکن اسے لگتا ہے کہ ہوٹل تو انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ولاد اسے یقین دلاتا ہے کہ ڈریک بھی اس کی طرح انسانوں کو نفرت کرتا ہے۔ جلد ہی وہ ہوٹل آ جاتے ہیں۔ ویلا کو انسانوں کی اسمیل آنے لگتی ہے لیکن ولاد اسے باہر چھوڑ کر اکیلا ہی اندر چلا جاتا ہے۔ وہاں وہ جونی کی فیملی سے ملتے ہیں لیکن فرینکی اور باقی کے مانسٹر سے الجھا کر ان سے دور لے جاتے ہیں۔ ڈریک کے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ڈینس سے ملتا ہے اور اس کے دانت چیک کرتا ہے۔ ڈریک اور جونی ڈرنے لگ جاتے ہیں لیکن ولاد نارملی ریئیکٹ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے ویمپائر تیز جلدی لانے کے لیے اسے ڈرانا ہوگا۔ وہ انہیں ایک طریقہ بتاتا ہے کہ اگر ہم ڈینس کو اس کی سب سے فیوریٹ چیز سے ڈرائیں تو شاید کام بن جائے۔ تب ہی وہاں ایک آرٹسٹ آتا ہے جو پارٹی کے لیے کیکی مانسٹر بنا ہوتا ہے اور ڈریک بتاتا ہے کہ یہی ڈینس کا فیوریٹ ہے۔ ولاد اپنے پاور یوز کر کے کیکی کو ایک مانسٹر میں بدل دیتا ہے اور یہ دیکھ کر ڈینس ڈر جاتا ہے۔ ڈریک اسے ڈرتا دیکھ کر کیکی کو پھر سے نارمل کر دیتا ہے اور وہ ویلڈ سے کہتا ہے کہ وہ اب یہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ میوس بھی یہ سب کچھ سن لیتی ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں جونی بھی ملا ہوا ہے۔ اسے بہت غصہ آتا ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ ڈینس کوئی بھی مانسٹر نہیں ہے بلکہ وہ ایک نارمل بچہ ہے۔ ان کی یہ لڑائی دیکھ کر ڈینس وہاں سے باہر چلا جاتا ہے اور وین کی بیٹی ویلی بھی اس کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ ادھر ولاد کو پتہ چلتا ہے کہ جونی اور اس کی فیملی انسان ہیں جس سے ان سے بہت غصہ آتا ہے۔ ڈریک اسے سمجھاتا ہے اور اب یہ سب میری فیملی ہے اور ڈینس دنیا کا سب سے اسپیشل بچہ ہے۔ یہ دیکھ کر میوس کو ڈریک پر فخر ہوتا ہے اور تبھی وہ سب دیکھتے ہیں کہ ڈینس غائب ہے۔ ویلا جو یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی انسانوں کو دیکھ کر بھڑک جاتی ہے اور فوراً ڈینس کو پکڑنے کے لیے جنگل میں جاتی ہے۔ وینی ڈینس کو اپنے بنائے ہوئے ایک ٹری ہاؤس میں لے جاتی ہے جہاں ڈینس اسے بتاتا ہے کہ سب سے الگ ہونے کی وجہ سے اسے کوئی پسند نہیں کرتا۔ وینی یہاں اسے کہتی ہے کہ وہ اسے بہت پسند کرتی ہے لیکن تبھی انہیں ڈھونڈتے ہوئے ویلا وہاں آ جاتی ہے اور ان دونوں کو پکڑ لیتی ہے۔ ہوٹل میں بھی وہ لوگ انہیں باہر ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں جہاں ولاد دیکھتا ہے کہ ویلا وہاں پر نہیں ہے۔ وہ سب سمجھ جاتا ہے۔ وہ بیٹ میں بدل کر جنگل کی طرف جاتا ہے۔ ادھر ویلا ڈینس سے کہتی ہے کہ انسان اور مانسٹر ایک ساتھ نہیں رہ سکتے اور وہ اپنی مینینز کے ساتھ مل کر اس ہوٹل کو برباد کر دے گی۔ تبھی اس سے بچنے کے لیے ویلی ویلا کو کاٹ لیتی ہے اور ویلا غصے میں اسے نیچے کی طرف پھینکتی ہے۔ اپنی فرینڈ کو ایسی حالت میں دیکھ کر ڈینس کو بہت غصہ آتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے ویمپائر تیر نکل آتے ہیں۔ ویلا بھی یہ دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور چلا کر اپنے مینینز کو وہاں سے آنے کا اشارہ دیتی ہے۔ اس کی آواز سنتے ہی اس جیسے اور بھی بہت سے بیٹ گفا سے نکل کر جنگل کی طرف جانے لگتے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈینس ایک بیٹ میں بدل کر ویلا کو بہت مارتا ہے
اور وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ ڈریک اور باقی لوگ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور تب ڈینس دیکھتا ہے کہ ویلا کے مینینز وہاں آ رہے ہیں اور وہ پھر سے ایک پیٹ میں بدل کر ان سے مقابلہ کرتا ہے۔ ڈریک یہ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ میویز، ڈریک اور باقی کے مونسٹر بھی ڈینس کے ساتھ ان مینینز سے لڑنے لگتے ہیں اور جلد ہی انہیں وہاں سے ڈرا کر بھگا دیتے ہیں۔ ڈینس ڈریک کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب وہ اس کے جیسا بن چکا ہے، وہ اس لیے اس ہوٹل میں رہنا چاہتا ہے۔ میوس بھی اپنا ارادہ بدل لیتی ہے اور اس کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تبھی اچانک جھاڑیوں میں چھپی ویلا جونی پر حملہ کر دیتی ہے، لیکن ویلا ٹائم پر پہنچ کر اسے چھوٹا بنا دیتا ہے اور اپنی فیملی سے اسے دور رہنے کو کہتا ہے۔ ویلا بھاگنے کی کوشش کرتی ہے پر وینی اور باقی بچے بھی اسے پکڑ لیتے ہیں۔ ویلاڈ بھی ڈریک سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ آج سے انسانوں سے نفرت نہیں کرے گا۔ اینڈ سکرین میں ہم ان کو ڈینس کی برتھ ڈے پارٹی سیلیبریٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہماری مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ تو دوستو ہمیں اس مووی سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں ایک دوسروں کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے اور جو جیسا ہے ویسے ہی اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اور فرینڈز، اگر آپ کو میری ایکسپلینیشن پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بائے۔